عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کے ساتھ کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی تنگی، کبھی خوشحالی، یہ حالات ہر انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بات ذرا توجہ سے سننا، ہر انسان کے ساتھ یہ حالات چلتے رہتے ہیں۔ کبھی دن کیسے ہوتے ہیں، کبھی دن کیسے ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خوشی کے دنوں میں انسان کو غافل کروں اور غم کے دنوں میں انسان کو نا امید اور مایوس اور بے صبری کا سبق دوں۔ جب انسان فراخی میں ہوتا ہے، پیسہ کھلا پاس ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، جوانی بھی ہے، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو تب تو شیطان کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور جب تنگی کا معاملہ ہوتا ہے، پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ نا امیدی دلاتا ہے، مایوسی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں تو اللہ پاک نے ان دونوں حالات میں انسان کے لیے اور مومن اور مسلمان کے لیے دو چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب فراخی آئے، جب اللہ پاک صحت دے، جب آسودگی ہو، تو اللہ پاک نے بتایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور جب تنگی آئے، پریشانی ہو اور بیماری ہو، ٹینشن ہو، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ 90 مقامات پر اللہ پاک نے صبر کا حکم دیا ہے۔ توجہ کرنا، ایک دن حضور علیہ السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کمرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک دم چراغ بجھ گیا۔ توجہ کرنا، چراغ بجھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چراغ ہی تو بجھا ہے، آپ یہ آئے تو ایک کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو تب پڑھی جاتی ہے، آپ نے چراغ بجھنے پر ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جو چراغ بجھا ہے اور میں نے انا للہ پڑھا ہے تو یہ مجھے تکلیف پہنچی تھی تو میں نے انا للہ پڑھا ہے، تو اس چراغ بجھنے پر بھی اللہ پاک مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں ابھی آپ کے قریب ہی تھا کہ آپ کی تپش میرے تک پہنچ رہی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا بخار ہے، وہ سخت بخار ہے، اتنی زیادہ تپش آپ کی آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کو اجر بھی تو 2 آدمیوں جتنا ملے گا نا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں، مجھے اجر بھی 2 آدمیوں جتنا ملے گا، لیکن ایک بات عبداللہ یاد رکھ لو، کوئی بھی مسلمان اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے ایسے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں ٹہنی سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ عنکبوت 20واں سپارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور وہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان پر کوئی آزمائش نہ آئے، ان پر کوئی ابتلا نہ آئے، ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی دنیا کی زندگی میں نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری سنت یہ ہے، میرا قاعدہ یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں کو بھی میں بار بار آزماتا رہا ہوں۔ یا اللہ تو کیوں آزماتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت میں سچا کون ہے، صابر کون ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میرے محترم جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں اور اس پھسلنے کی وجہ ہے کہ آج نجومیوں کی دکانیں بڑی آباد ہیں، ہر چوک میں نجومی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جھولی میں ایک کارڈ آ جائے گا، اس پر لکھا ہوگا ہر نجومی سے اگر آپ نا امید ہو گئے، شادی میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، محبت میں ناکامی ہے، ایک دفعہ ہمارے آستانے پر آ جاؤ، ایسے لکھا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے محترم سامعین ضعیف الاعتقاد مسلمان بیچارے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی اور عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے اور کہتا ہے بتا میری ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کی 40 دن کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، 40 دن کی عبادت۔ میرے محترم سامعین یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے کہ ان کے پاس رش لگا ہوا ہے، عاملوں کے پاس اور نجومیوں کے پاس رش لگا ہوا ہے۔ حالانکہ میرے محترم سامعین اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ کا تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ فضل کرنا چاہے پوری دنیا مل کر روکنا چاہے اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بے صبری کا مظاہرہ ہے کہ لوگ جنات اور جادو اور ٹونے کے معاملات اور چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو، جس نے بھی جادو کیا، کرایا، کاروبار کیا یا سیکھا سکھایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے محترم سامعین اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، او ایمان والو پریشانی اور مصیبت آ جائے تو صبر کیا کرو اور صبر کی تلقین کیا کرو، صبر کی۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو جس طریقے سے آپ کا مخالف تکلیف پہنچائے، جس انداز سے آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اس پر صبر کریں، یہ بات غور سے سمجھنا، آپ اس پر صبر کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ 100% بات صحیح ہے۔ میں اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک اسی انداز اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو غم پہنچا، اللہ اسی طریقے سے آپ کو خوشی عطا فرمائے گا اگر آپ صبر کریں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن ہے۔ میں 2 دلیلیں صرف دے کر اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، صرف 2 دلیلیں اللہ کے قرآن سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو حضرت موسیٰ کو پانی کے سپرد کر دیا، واقعہ نہیں سنانا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں
سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ قصص میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ کی ماں، تو دودھ پلاتی رہو، جب تجھے ڈر لگے اس بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا۔ دریا میں ڈال کے آئی موسیٰ، دل بڑا پریشان ہے کہ اب کیا بنے گا، میرا بیٹا سمندر کی لہروں کے سپرد ہے، ڈوب جائے گا کہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، قریب تھا کہ اس دل کی کلک اور ماں کی ممتا اس کا اظہار زبان سے کر دیتی موسیٰ کی ماں، لیکن دل کو میں نے، اللہ کہتے ہیں، باندھ دیا، دل کو میں نے صبر دیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کو اللہ کہتے ہیں میں نے ثابت قدم کر دیا۔ اب اس پانی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی ماں کو غم پہنچا تھا، اللہ رب العالمین نے اسی پانی کو بنی اسرائیل کی نجات کا سبب بنا دیا۔ جس پانی سے غم پہنچا تھا اسی پانی سے خوشی پہنچی، بلا کیسے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم مزے لے لے کر دیکھ رہے تھے اور میں سارے فرعونیوں کو غرق کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ کو دکھ پہنچے گا، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ پاک اسی انداز سے اللہ پاک تمہیں خوشی ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، واقعہ نہیں سنانا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں بھائی لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، شام کو آئے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آئے، اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل۔ سبحان اللہ۔ قمیص لے کے آئے حضرت یوسف کی قمیص لے کے آئے اور اس پر جعلی خون لگا کے لے آئے، روتے ہوئے اور جعلی خون لگا کر لے آئے۔ میرے محترم سامعین، اس قمیص کی وجہ سے حضرت یعقوب کو دکھ پہنچا، اتنا دکھ پہنچا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس دکھ کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْ البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جس قمیص کی وجہ سے دکھ پہنچا تھا وہی قمیص آئی حضرت یوسف کی حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی، بینائی بھی آ گئی، خوشیاں بھی مل گئیں۔ جس کی وجہ سے دکھ پہنچا تھا، جو دکھ کا سبب بنا تھا، حضرت یعقوب نے صبر کیا، اللہ پاک نے اسی چیز کو خوشی کا سبب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وَيَصْبِرْ
جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور صبر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی ایک دوں نا، اللہ کہتے ہیں تنگی ایک دوں تو آسانیاں دو عطا کرتا ہوں۔ اگر بندہ صبر کرے نا، اللہ کہتے ہیں میرا قاعدہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرا قاعدہ ہے میں تنگی ایک دوں، بندہ صبر کرے تو آسانیاں کتنی عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے قرآن کی، اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا، یہ دو دفعہ کہا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی ایک دوں بندہ صبر کرے تو آسانیاں کتنی عطا کرتا ہوں، دو بس۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کا اور ابو سلمہ کا بڑا ہی پیار تھا، دونوں میاں بیوی کی بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے ساتھ حضرت ام سلمہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، بڑی ٹینشن لی، دماغ میں دل حلق کو آ رہا تھا، زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا تھا، زمین تنگ لگ رہی تھی حضرت ام سلمہ پر۔ اس تنگی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس چلی گئی، حضور سے جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میرا شوہر فوت ہو گیا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اب میرا دل ٹھہر نہیں رہا، میرا دل پریشان ہے، میرا دماغ پریشان ہے، مجھے پوری دنیا دیر نگری لگ رہی ہے، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اے یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ صبر کرو، ام سلمہ صبر کرو، اللہ اس کا تمہیں دنیا میں بھی بدلہ دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ اور صبر کے لیے یا رسول اللہ کیسے صبر کروں؟ آپ نے فرمایا صبر کے لیے میں تمہیں ایک دعا بتا دیتا ہوں، وہ دعا کثرت سے کرو، اللہ پاک اس کا تمہیں نعم البدل بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ حضور نے جو دعا بتائی ذرا دعا غور سے سن لینا۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ 40 دن کم از کم یہ دعا ضرور کثرت سے پڑھتی رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آئی، آ کر میں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی، اب یہ دعا دن رات میرا ورد زمان بن گیا، دن رات میں یہ دعا پڑھتی جا رہی ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ابو سلمہ کے جانے کا غم تو آہستہ آہستہ میرے دل سے اترنا شروع ہو گیا، صبر کیا، اللہ پاک نے مجھے اتنا دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا، اتنا اجر عطا فرمایا، ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ حضور کا پیغام نکاح آ گیا۔ آپ بات نہیں سمجھے، ورنہ آپ اتنی اونچی آپ سبحان اللہ کہتے کہ مسجد گونج جاتی کہ کہاں ابو سلمہ کی بیوی اور کہاں قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں بن گئی۔ سبحان اللہ، سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے محترم یہ صبر کا پھل ہے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین ایک عورت جناب والا حضور کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ پاک مجھے شفا دے دے۔ حضور نے فرمایا میں دعا کیے دیتا ہوں، میں دعا کیے دیتا ہوں، تجھے شفا بھی اللہ ضرور دے دے گا، لیکن دو باتیں ہیں، شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اگر تو اسی بیماری پر صبر کرو گی تو تجھے جنت مل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں،
یہاں میں تکلیف برداشت کر لوں گی، اللہ مجھے جنت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت واپس چلی گئی ہیں، یہ عورت واپس چلی گئی، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عطا ابن ابی ربا رحمت اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عباس عطا سے کہتے ہیں عطا وہ جو عورت جا رہی ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جنتی عورت ہے، کیونکہ اس نے صبر کے ساتھ تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ تکلیف آ جائے تو صبر کرے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو پریشانی آئے مصیبت آئے تو مدد طلب کرا کرو، کس سے؟ صبر سے، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دنیا میں آزماؤں گا، غم کے ساتھ آزماؤں گا، خوف کے ساتھ آزماؤں گا، مال کی کمی سے آزماؤں گا، جانوں کی کمی سے آزماؤں گا، رزق کی کمی سے آزماؤں گا۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے کن کے لیے؟ اونچی آواز سے صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ صبر کرنے والے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمتیں ہوتی ہیں اور میرا فضل ہوتا ہے ان پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کی بات کروں اور ایک بندے کا تذکرہ نہ کروں تو بے انصافی ہوگی، جس کا تذکرہ خالق کائنات نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ صاد کھلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ مال بھی تھا، دولت بھی تھی، 4 بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، کھلی دولت تھی، پتہ ہی نہیں دولت کہاں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آ گیا، مال آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، بیویاں آہستہ آہستہ چھوڑ کر جاتی رہیں، بچے آہستہ آہستہ فوت ہو گئے، ایک بیوی رہ گئی۔ حضرت ایوب کہتے ہیں اللہ کی بندی تو کیا کر رہی ہے، تو بھی جاؤ۔ کہتی نہیں میں خاندانی ہوں، اچھے دن تیرے ساتھ دیکھے ہیں، اب اگر پریشانی اور مصیبت اور بیماری آ گئی ہے اب بھی تیرے ساتھ ہی رہوں گی۔ اگر آج تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، میں ابراہیم کے خاندان سے ہوں، کل قیامت والے دن حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ یہ عورت 7 بیماری کاٹ رہی ہے، 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام، منہ سے کہنا آسان ہے، 18 سال بیماری کاٹنا بڑا مشکل ہے۔ 18 سال بیماری کاٹی، 18 سال صبر کیا حضرت ایوب نے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں میں نے صبر کا بدلہ کیا دیا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ایوب تیرے قدموں کے نیچے میں نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اس پانی کو پیو گے اندرونی بیماریاں ختم، اس پانی سے نہاؤ گے بیرونی بیماریاں ختم۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں آسمان سے میں نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ سبحان اللہ، سونے کی ٹڈیوں کی بارش۔ لو بھئی آخری بات، اس کے بعد میں نے بات کوئی نہیں کرنی، ذرا توجہ سے سننا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام، کل قیامت کا دن ہوگا، ابھی ترازو نہیں لگے گا، توجہ کرنا، ابھی ترازو نہیں لگے گا، آواز آئے گی اور صبر کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں مصیبتیں آتی رہیں،
پریشانیاں آتی رہی، ان پریشانیوں میں نہ امید نہیں ہوئے، دل نہیں چھوڑا، رب کا در نہیں چھوڑا، رب کا در نہیں چھوڑا، ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں ٹینشن نہیں لی، اتنا دل کو نہیں لگایا، نہ امیدی اختیار نہیں کی، مایوس نہیں ہوئے، کھڑے ہو جاؤ، اب یہ کھڑے ہو گئے، یہ چل پڑے جنت کے دروازے کی طرف، جا کے جنت کا دروازہ نوک کرتے ہیں، جنت کا دربان جس کا نام رضوان ہے، یہ رضوان کہتا ہے تم کون ہو؟ کہتے ہیں جنت کا دروازہ کھولو، ہم جنت میں آنا چاہتے ہیں۔ رضوان کہتا ہے ایک منٹ، رب العالمین سے مخاطب ہوتا ہے جنت کا دربان، کہتا ہے یہ کچھ لوگ آ گئے، ابھی تو میزان بھی نہیں لگا، ابھی تو نہ میا مال بھی نہیں تلے، ابھی تو نہ میا مال پکڑائے بھی نہیں گئے، یہ پہلے ہی آ گئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں دروازہ کھولو، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں رضوان دروازہ کھول دو، یا اللہ کیوں کھول دوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے دنیا میں میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، سبحان اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا میں ان کو جنت دوں گا بغیر حساب، بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے دنیا میں رہتے ہوئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ فلیس منا، جس نے گریبان کو پھاڑا، جس نے بین کیے، جس نے سینہ کو بھی کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کو بڑا غم پہنچا، حضور کو بڑا ہی دکھ پہنچا، ایک بات کا بڑا ہی دکھ پہنچا، اتنا دکھ پہنچا کہ آپ کا عزیز ترین چچا، آپ کا محبوب ترین چچا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہے، کلیجہ نکال لیا گیا ہے، ناک کاٹ دیا گیا ہے، ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، کان کاٹ لیے گئے ہیں، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار بنا دیا گیا ہے۔ حضور نے اپنے چچے کے لاشے کو دیکھا، حضور کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، حضور علیہ السلام روئے، اور شدت جذبات میں حضور نے اپنے چچا کی طرف مخاطب ہو کے کہا چچا اگر آئندہ سال مجھے رب نے فتح عطا کی تو میں ان کافروں کے 70 کافروں کا اسی طرح مسئلہ کروں گا، ان کے کلیجے چباؤں گا، ان کے ناک کاٹوں گا، ان کے کان کاٹوں گا۔ یہ حضور نے فرمایا، شدت جذبات میں آسمان سے جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کر کیا کہا؟ وَاصْبِرْ، کیا کہا؟ یہ ہے قرآن، سورہ 14واں سپارہ، سورہ نحل، وَاصْبِرْ، ماتم کر۔ کیا معنی ہے؟ صبر۔ آپ بولتے نہیں، میں معنی صحیح کر رہا ہوں۔ وَاصْبِرْ کا کیا معنی ہے؟ صبر۔ ذرا اونچی آواز سے، صبر، اور اونچی آواز سے، قرآن ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے، سورہ 14واں سپارہ، سورہ نحل، آیت نمبر 127۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جبریل نے آ کے حضور کے قدم پکڑ لیے، یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان سے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ صبر کرو کیونکہ آپ کو صبر کی توفیق اللہ ہی دے گا، ان پر غم نہ کرو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میرے درس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، ضرور آتی ہیں، لیکن مرد جوان وہ ہے، ایماندار وہ ہے، اللہ پر یقین کرنے والا وہ ہے کہ جو ساری پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشنوں، تنگیوں، تکلیفوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس کے ساتھ صبر اور نماز کے دامن کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ما بعثتنا علی رسلک
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ تیرے گناہگار سے آگار بندے ہیں، یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہم تیرے در کے سوالی اور منگتے ہیں، یا الہ العالمین تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ حاضرین مجلس تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کو رزق حلال عطا فرما، اللہ تو ان سب کو حرام سے بچا، یا الہ العالمین سب کے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا الہ العالمین تمام مومنین پر رحم فرما، یا الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، یا اللہ ہماری قبر کی زندگی بھی بہتر فرما دے، یا اللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر فرما دے، یا اللہ ابتلاؤں اور آزمائشوں سے یا اللہ محفوظ رکھ، یا اللہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، یا الہ العالمین تو ہم سے امتحان نہ لے، یا اللہ تو اپنا ہمیں مقرب بندہ بنا لے، یا اللہ تو اپنا بنا لے، یا الہ العالمین اس مسجد کے بنانے والے، اس مسجد کو چلانے والے، یا اللہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، یا الہ العالمین سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس دین کے مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔